جان کہاں ہو اصغر، جب چولہا خالی پایا۔ السلام علیکم دوستو، محرم الحرام کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کربلا کے سب سے کم عمر شہید علی اصغر کے بارے میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے کم عمر بیٹے تھے اور تیسرے شیعہ امام بھی تھے۔ آپ کو صرف 6 ماہ کی عمر میں شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں، اسی لیے کربلا کے سب سے کم عمر شہید علی اصغر کو کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں موجود تھے تو یزید کی فوجوں نے آپ علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر کھانا اور پانی بند کر دیا تھا۔ پانی بند ہوئے 3 روز ہو چکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکنے لگے اور سب سے کم عمر علی اصغر جو کہ ماں کا دودھ پیتے تھے وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے۔ پانی اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ ماں کے دودھ سے بھی محروم تھے۔ آپ علیہ السلام سے اپنے بچوں کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی اور میدان کربلا میں پکارنے لگے کہ کوئی ہے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ یہ کہہ کر جب آپ خیموں کی طرف تشریف لائے تو ننھے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنی زوجہ حضرت رباب سے فرمایا کہ علی اصغر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ علیہ السلام نے ننھے علی اصغر کو بازوؤں میں اٹھایا، اوپر چادر ڈالی اور میدان کربلا چلے گئے۔ وہاں پر یزید کی فوجوں نے آپ علیہ السلام کے خاندان اور خیموں کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ یزید کی فوجوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بازوؤں میں کچھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ سمجھے کہ شاید آپ کے پاس قرآن پاک ہے۔ آپ علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا اور ننھے علی اصغر کو سامنے کیا اور یزید کی فوجوں سے کہنے لگے کہ تمہاری دشمنی تو میرے ساتھ ہے، ان چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے کہ ان پر پانی بند کر رکھا ہے، اس کی ماں کا دودھ نہیں آ رہا، کھانا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس چھوٹے بچے کو پانی پی لینے دو۔ یزید کی فوجیں یہ سن کر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ بچے کا نام لے رہے ہو جبکہ پانی آپ نے خود پینا ہے، ہم تب ہی مانیں گے جب یہ بچہ اپنے منہ سے بولے گا کہ اسے پانی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ننھے علی اصغر کو بازوؤں میں اوپر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھنے لگے۔ روایت میں آتا ہے علی اصغر کے لب ہلے اور وہ بولنے لگے کہ لوگو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں اور میری رگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ یہ سن کر یزید کی فوجوں میں ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ان ظالموں کے دل نرم پڑتے کہ ایک ظالم فوجی نے تیر نکالا اور علی اصغر کا نشانہ لیا۔ 3 منہ والا تیر ننھے علی اصغر میں جا لگا اور ننھے علی اصغر کا جسم اس تیر کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ 2 تیر علی اصغر کے سینے اور بازو میں لگے جبکہ ایک تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو کو زخمی کر گیا۔ یوں ننھے علی اصغر نے اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں میں شہادت کا درجہ پا لیا اور کربلا کے سب سے کم عمر شہید کہلائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ننھے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی اور چہرے پر مل لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اگر یہ خون زمین پہ گرتا تو زمین میں قیامت تک کبھی کوئی پھل یا سبزی یا کھیتی نہ اگتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کا جسم اقدس بازوؤں میں اٹھائے خیموں کی طرف واپس لوٹ گئے جہاں آپ کی زوجہ آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو زارو قطار رونے لگیں اور ماتم کرنے لگیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ رو مت اور
ماتم نہ کرو، بلکہ ننھے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور اس کو دفنانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ مجھے گمان ہے کہ عنقریب ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا اور ہمارے جسموں کی بے حرمتی کی جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے ننھے علی اصغر کو دفنا دیتے ہیں۔ یوں دونوں میاں بیوی خیمے کے پیچھے زمین کھودنے لگے اور ننھے علی اصغر کو وہاں دفن کر دیا۔ یزیدی فوجیوں نے میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور ان کے جسموں کے ساتھ بے حرمتی کی، سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، تو یہ منظر دیکھ کر یزیدی فوجی قہقہے لگانے لگے اور اونچی آواز سے ہنسنے لگے۔ اچانک ایک فوجی بولا کہ ان میں ایک چھوٹا شہید بھی تو تھا، اس کا جسم نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر باقی فوجیوں نے کہا کہ اس کو یہیں کہیں دفن کیا ہوگا میدان کربلا میں، چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور یوں یزیدی فوجی اپنے نیزے زمین پر زور زور سے مارنے لگے کہ ایک نیزے پر ننھے علی اصغر کا جسم مبارک آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب قہقہے لگانے لگے اور ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں اب کوئی بھی جسم نہیں بچا کہ جس کی ہم نے بے حرمتی نہ کی ہو۔ اس کے بعد یزیدی فوجی خیموں کی طرف آئے اور بیبیوں کو قیدی بنایا اور دربار یزید میں لے گئے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔